السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات پڑ چکی ہے، وظائف رمضان تک بات ہو چکی ہے۔ آپ نے مفتی حنیف قریشی صاحب کا بیان بھی سنا، فضائل بھی سنے۔ یقین ہے کہ تمام باتیں ہمارے دل میں جگہ کر جائیں گی اور پھر ہم ان مقامات سے آشنائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آج وظائف رمضان میں بہت خصوصی موضوع ہمارے پاس ہے، ہم دیگر موضوعات پر بات کریں گے، آپ کے سوالات بھی لیں گے انشاءاللہ، مگر آج کا مسئلہ اور آج کے سوالات بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں مفتی شہریار داؤد صاحب کا کہ ہمارے لیے ان مسائل میں آپ آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام کیسے ورحمۃ مزاج ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ حضور، میرے پاس سوالات بڑی تعداد میں آ رہے ہیں کہ مردوں کے جو مسائل ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ خواتین مظالم کا شکار ہیں، بہت سے گھروں میں مرد بھی مظالم کا شکار ہیں، بہت سے گھروں میں تو پٹائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ محمد اویس ربانی بھائی ہمارے معاشرے کا واقعی ایک المیہ ہے کہ ہم صرف خواتین ہی کو مظلوم سمجھتے ہیں۔ آپ یقین جانیے میرے پاس بیسیوں کیسز ایسے آتے ہیں کہ جس میں مرد حضرات یہ نہیں کہ صرف مار کھاتے ہیں، بعض تو ہاتھوں کی مار کھاتے ہیں اور بعض یعنی اکثریت زبان کی مار کھاتے ہیں۔ کسی بزرگ نے کہا نا کہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ زبان کا زخم نہیں بھر سکتا، واہ۔ تو یہ جو زبانی جو فائرنگ کرتی ہیں نا خواتین، سو کولڈ بیویاں، بیگمات، جب اپنے شوہروں کو ان کی سب سے بڑی جو خامی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آمدنی کی کمی، روزی روزگار کی کمی۔ تمہیں چانس ملا، تم نے چانس اویل نہیں کیا، تمہیں اللہ نے اتنے چانسز دیے، اس کو دیکھو وہ کیا سے تھا، کہاں سے کہاں چلا گیا۔ یعنی اس طرح دوسروں سے جب یہ کمپیریزن کر کے جب اپنے شوہروں کو زبانی دباؤ، ڈپریشن کا جب یہ شکار کرتی ہیں خواتین، تو واللہ گھروں کے پھر سکون برباد ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ان بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ پھر وہ اپنے والد کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ماں کا ہی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی شوہر کی عزت یعنی بچوں کے سامنے ان کے باپ کی عزت وہ بنائے، ان کے دل میں مقام اور منزلت وہ پیدا کرے۔ لیکن جب ایسی خواتین جو اپنے شوہروں کو ایون کے بعض دفعہ دھتکار کے، گالی گلوچ کر کے، گھروں سے نکال کے، یہ میرے باپ کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، چلو نکل جاؤ یہاں سے، اور پھر جب اس طرح مردوں پر ظلم و ستم ہوتے ہیں تو وہ بیچارے کہیں جا نہیں پاتے، کہیں جا نہیں وہ پاتے، کہاں صحیح کہہ رہے جائیں، ہیں۔ کس کو سنائیں، بہت کیونکہ یہ مشکل ہے۔ سنانے سے پھر ان کی اس مردانگی کی مردانگی کا تقاضا اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کا اظہار بھی کر سکے، وہ اندر ہی اندر دم گھٹ رہا ہوتا ہے اس کا۔ ہمارے پاس ایک کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حضور، خیریت ہے، خوش ہے، ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا بڑا شکر احسان۔ آپ کے سامنے مفتی شہریار داؤد صاحب ہیں، کیا سوال پوچھیں گے؟ مفتی صاحب نے رات دل کے عارضے کے لیے صورت بتایا تھا، وہ تھوڑا مجھ سے غلط ہوا۔ وَشَفَاءُ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ وَإِذَا مَرِضْتُ، اس کو ذرا دوبارہ رپیٹ کرائیں۔ ٹھیک ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ میں آپ کو جو ہے نا ابھی اس کی آیت نمبر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی آسانی رہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھا کریں 111 مرتبہ، اور پانی پر دم کر لیں، اور پانی پر دم کر لینے کے بعد آپ نے یہ پانی پینا ہے۔ یہ ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر 80۔ سورۃ الشعراء یہ قرآن مجید نے ترتیب کے لحاظ سے 26ویں سورہ ہے، 26ویں سورہ سورہ شعراء، اور آیت نمبر ہے 80۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جی، یہ آپ 111 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ آپ کے بہت خاص وظیفہ، بہت انشاءاللہ۔ اور اچھا ہوگا اگر آپ جب یہ قرآن حکیم فرقان المجید کی تلاوت کرتے ہیں، ان وظیفوں کو پکڑتے ہیں تو ان کے معنی بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی تو مجھے شفا دیتا ہے۔ عام طور سے دارالصحت یا اس طرح کے وہ ادارے، میں دارالصحت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور سے ہاسپٹل کا نام تو یہ رکھا گیا ہے، اس کے علاوہ وہ دواخانہ جہاں پہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، میڈیکل سٹورز یا پھر کلینکس، وہاں یہ عبارت لکھی ہوتی ہے قرآن کی، بہت خاص چیز ہے۔ ایک اور ہمارے پاس کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال پوچھنا چاہیں گی؟ کون صاحبہ؟ جی میں اسماعیلہ بات کر رہی ہوں۔
جی میری بہن، آپ کا کیا سوال ہے شمائلہ؟ جی مجھے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا ہے. ہم جب استخارہ کرواتے ہیں تو اس کا نظر کا مسئلہ آتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کو نظر ہے اور اس کو جی، اور اس کے معدے کا بھی مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ اچھا یہ کہہ رہی ہیں اور پوچھنا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے، آپ کا جو سوال سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے شوہر کے بارے میں استخارہ کراتی ہیں تو جواب آتا ہے کہ نظر کا مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ یعنی کس روزگار کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہیں یا کوئی اور بیماری ہے؟ صحت ہے؟ جی کاروبار کے حوالے سے. کاروبار کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ٹھیک. دیکھیں نظر کا معاملہ جہاں تک آتا ہے تو میں نے ایک بڑا آسان سا وظیفہ بتایا ہوا ہے. سمپل شارٹ کٹ تو یہ ہے کہ سورہ قلم 29ویں پارے میں 29ویں پارے کی جو پہلی سورہ ہے سورہ تبارک جسے ہم کہتے ہیں سورہ ملک، اس کے بعد جو آتی ہے نا سورہ قلم آتی ہے. سورہ قلم کی جو آخر کی دو آیات ہیں 51 اور 52، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ والی، یہ آپ 41 بار پڑھ کے 41 ٹائمز پڑھ کے اول اور آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک، اور پانی پہ دم کر کے اپنے شوہر کو پلایا کریں، بلکہ سب گھر والے پئیں. ایک بار اور ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا حضور. سورہ قلم 29واں پارہ، ٹھیک ہے، اس کی آخری دو آیات 51 اور 52، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ آپ 41 ٹائمز پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور یہ پانی آپ کے سب گھر والے پئیں. انشاءاللہ العزیز نظر آپ سب کی انشاءاللہ کٹ جائے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی حضور. السلام علیکم. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، فائزہ. ٹھیک ہے، کیا سوال پوچھنا چاہیں گی؟ مفتی صاحب سن رہے ہیں. میرے بیٹے پہ نا 3 سال ہو گیا پانی گرتا ہے. پہلے تو کوئی لمٹ نہیں تھی، راتوں کو سوتے ہوئے بھی گر جاتا تھا. اچھا. اور بہت تکلیف ہوتی ہے اور کئی دفعہ تو بے ہوش ہو جاتا تھا. اچھا. اب یہ ہے کہ وہ پیپروں سے مہینہ پہلے گرتا ہے اور پیپروں میں گرتا ہے اور اس کو وہ بالکل سینس لیس ہو جاتا ہے. اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا لکھنا ہے. اس پیپر میں یہ بڑا مشکل پاس ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. آپ نے اس کا میڈیکل چیک اپ بھی کرایا ہے، علاج کرایا ہے؟ ہاں جی بہت. نہیں میڈیکل تو نہیں کرایا، مگر یہ کہ میرے بھائی پہ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے بچے کا نام کیا ہے؟ عبد الباسط. عبد الباسط کی عمر کتنی ہے؟ عمر 14 سال. کون سی کلاس میں ہے؟ 8ویں میں. 8ویں میں. یہ کب سے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے؟ 3 سال ہو گئے. 3 سال ہو گئے. جب یہ 8ویں یعنی 5ویں میں تھا، ذرا ریکارڈ نکلوائیے، معلومات کیجئے اسکول میں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، کسی ٹیچر نے کوئی مار پیٹ تو نہیں کی تھی اس کے ساتھ؟ یہ معلومات کیجئے. بچے کے ذہن کے اوپر بڑا شدید اثر ہے اور یہ پڑھائی کا نام سنتے ہی اس کے اوپر وہی جو واقعہ جو اس کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ کوئی غلط واقعہ پیش آیا ہوا ہے وہ یاد آتا ہے اور یہ جو ہے نا اپنا بچہ جو ہے نا بالکل ڈپریس ہو جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی ایسا ہی ہوتا ہے اکثر. 99.99% یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کوئی مسہیپ ہوا ہوتا ہے، کوئی غلط مسائل ہوئے ہوتے ہیں، وہ بچے کے ذہن میں خوف بیٹھ جاتا ہے اور وہ بڑی دیر تک، بڑی عمر تک وہ جو خوف بیٹھا رہتا ہے. اگر اس کا صحیح طریقے سے علاج نہ کرا جائے، روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے اوپر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار دیا کریں، دم کر دیا کریں، پانی پہ بھی دم کر کے پلائیں اور اس بچے کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ خود کاؤنسلنگ کریں. نہیں تو میرا نمبر چل رہا ہے، مجھ سے ملاقات بات کریں فون پر، انشاءاللہ العزیز یہ بچہ صحیح ہو جائے گا. لیکن معلومات ضرور کریں، یہ بچہ مینٹلی اس وقت ڈسٹرب ہے. اچھا. جب وہ پڑھائی کے لیے بیٹھتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اس کو پڑھائی جو ہے نا موت لگنے لگ جاتی ہے اور بمشکل یہ پاس ہوتا ہوگا. مگر ضرورت ہے کہ میڈیکل چیک اپ بھی کروائیں. میڈیکل چیک اپ بھی کروائیں، وہ ضرور ڈاکٹر اس کو. میڈیکل چیک اپ میں سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے مجھے کیا، بالکل میں کبھی بھی سیلف میڈیٹیشن کا حامی نہیں ہوں. ہمیشہ ڈاکٹرز کے پاس جائیں، اس سے علاج کروائیں، لیکن ڈاکٹرز کو یہ کہہ دیجئے گا خدا کے لیے اس کو اینٹی ڈپریسنٹ نہ دیں، اس کو نیند کی گولیاں نہ دینا، اس کو ہوشیاری کی، اس کو چوکس اور چست ہونے کی کوئی دوا دیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا بڑا شکر احسان. آپ سنائیے کون صاحب کہاں سے؟
ہاں سر، میں محمد رمضان سیفی بات کر رہا ہوں سکر سے، اور میرا سوال تھوڑا موضوع سے ہٹ کر ہے. ٹھیک رمضان، سوال پوچھیے. ہاں اجازت ہے تو میں پوچھوں؟ جی حضور اجازت ہے. مفتی صاحب آپ کو سن رہے ہیں، کوشش کیجیے گا سوال وظائف کے حوالے سے ہو. فقہی اور شرعی سوال جو ہے وہ حکمت رمضان میں. جی ٹھیک ہے. میرا تھوڑا سوال یہ ہے، جہاں تک میرا تجزیہ ہے جو میں آج کل پڑھ رہا ہوں، کہ اسلام جو ہے وطنیت سے پاک ہے بالکل، ٹھیک ہے. اور ہم جو اس کے احترام میں، جیسے ہم جھنڈا ہے جب 14 اگست یا جو بھی اس کا تہوار آتا ہے، ایک بے جان چیز کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو سلامی دیتے ہیں، تو اسلام میں اس کی کتنی گنجائش ہے؟ ایک میں آپ سے سوال کروں بھائی، ناراض نہ ہو، یہ بھی ذرا موضوع سے ہٹ کر ہے. جی ہم ایک جھنڈے کو سلامی دیتے ہیں، اس سے مجھے یہ بتائیے کتنے بھوکوں کا پیٹ بھر رہا ہے یہ سوال کرنے سے؟ کتنے لوگوں کو سوال، یعنی اب مسئلے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماؤ، اور جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا کوئی مسئلہ، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، کوئی مسئلہ حل کر دیا، تو اس کو 2 احد پہاڑ جتنے، ایک نہیں 2 احد پہاڑوں جتنا سونا خیرات کرنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب بجائے اس کے کہ میں آپ کو اس بات کا جواب دوں کہ جی بے جان جھنڈے کا آپ جو ہے نا احترام نہ کیا کریں، اسلام وطنیت سے پاک ہے، ارے حضرت ان چیزوں میں کہاں پڑ گئے آپ؟ میری بات کا برا نہ منائیے گا، ہاتھ جوڑ کر، ود ڈیو ریسپیکٹ، آئیے مسائل کو حل کیجئے. ہماری انسانیت رو رہی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کتنے گھروں میں دوائیاں نہیں ہیں بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، کتنے گھروں میں روٹی نہیں ہے، اتنے گھروں میں جو ہے نا شیلٹر نہیں ہے. ان مسائل کو کون دیکھے گا میرے بھائی؟ ان مسائل کی طرف آئیے، پریکٹیکلٹی کیجئے، کم آؤٹ آف یور ہوم، اسٹیپ اہیڈ، آئیے آگے آئیے، میرا ساتھ ملیے انشاءاللہ. دیکھیں ہم مل کر کے کیا کر سکتے ہیں. 1 and 1 11 ہوتا ہے نا. آپ آئیں، آپ سکھر میں ہیں، میں آؤں گا سکھر میں آپ کے بعد انشاءاللہ، مل کر کے وہاں انشاءاللہ ایشوز پر کام کریں گے. یہ فضول باتوں میں کیا وقت برباد کرنا ہے؟ ٹھیک، آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ اس کی بیان کر دیا. ایک مختصر سی بات میں بھی ایڈ کروں گا. بعض اوقات کچھ چیزیں آپ کو بہت مختصر نظر آ رہی ہوتی ہیں، مگر ان کے پیچھے ان کی بالیدہ نظری، ان کی گہرائی اور گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کے لیے وہ فقط ایک پرچم ہوگا، ہمارے لیے وہ لاکھوں کروڑوں شہداؤں کا خون بھی ہے. آپ کے لیے فقط وہ پرچم ہو سکتا ہے، مگر ہمارے لیے وہ نئی آنے والی امیدوں کا رنگ بھی ہے. اور آپ کے لیے وہ ایک جھنڈا ہوگا، ہمارے لیے پوری قومیت کا ایک مظہر بھی ہے. تو آپ نے کال کیا، بہت شکریہ. مجھے اچھا لگتا ہے آپ اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں، اسی وجہ سے تو ہم مفتی صاحب سے اچھی اچھی باتیں سن پاتے ہیں. ایک اور ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ، کہاں سے، کیا سوال پوچھیں گی؟ مجھے داؤد انکل سے بات کرنی تھی. وہ آپ کو سن رہے ہیں. بات کرو. السلام علیکم داؤد انکل. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت 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 میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی نعمتیں اور برکتیں عطا کرے، کیونکہ آپ کے وظائف سے میرے بہت بہت فائدہ ہوا ہے. میرے شوہر کو جو میں نے ان کو پانی پہ دم کر کے پلایا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں نوازے. بس مجھے ایک مسائل بیان کرنا تھا کہ ہے نا، میرا جو بیٹا ہے نا چھوٹا 2.5 سال کا، اتنا روتا ہے، بہت روتا ہے، ضد پہ آ جاتا ہے، کسی کی باتیں نہیں سنتا، مانتا ہی نہیں ہے. وہ کھانا تو بالکل چھوڑ دیا اس نے کھانا، بس باہر کی چیزیں وغیرہ. آپ یہ بس بتا دیں کہ اس کو کیا پڑھ کے دم کروں، بس ضد ہے نا بہت کرتا ہے. بیٹا جب یہ سویا کرے نا، اس کے کان میں 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دیا کرو. اور بیٹا تم بھی تو پیسے دے دے کر کے اس کو کہتے جاؤ باہر سے چیز لے لو. گھر میں بٹھا کے چوری بناؤ، کوئی اچھی اچھی چیزیں بنا کر کے کھلاؤ بچوں کو، تاکہ بچے طاقتور توانا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ ضد وغیرہ انشاءاللہ سورہ کوثر پڑھو، اس سے کم ہو جائے گی. اور سورہ فاتحہ نا 41 بار پڑھ کے نا اپنے گھر میں چینی پہ دم کر کے رکھو انشاءاللہ. یہ بھی بچے کو اس سے شربت اور کوئی بھی میٹھی چیز بنا کر کے دو، انشاءاللہ بچہ تابعدار ہو جائے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے وظیفے پہ ہم عمل پیرا ہوئے اور اس سے ہمیں استفادہ ہوا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس مسنت میں ہم بیٹھے ہوئے اس کا حق ادا ہو رہا ہے، خدا ہم سے ایک کام کروا رہا ہے. میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، سچی بات ہے، مجھے ٹھیک ہے خوشی ضرور ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام سے کسی کو فائدہ ہوا. اب دیکھو ہوا کیا کہ اس کے یا ان کے جو مسئلے کا حل ہونے کا وقت آ گیا، انہوں نے ہم سے رابطہ کر لیا، ہم نے انہیں کوئی چیز اگر بتا دی تو اللہ کے کلام نے کام کیا. سبحان اللہ. نام خام خواہ ہمارا ہو گیا. ماشاءاللہ، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ بہرحال یہ سلسلہ اس طرح بندہ رہے. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. کون سا آپ کہاں سے کیا سوال پوچھیں گے؟ محمد عابد عرض کر رہا ہوں داتا کی نگری لاہور سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. سب سے پہلے عالم دین کو میں ماشاء اللہ سلام عقیدت پیش کرنا چاہوں گا. ماشاء اللہ وہ دعاؤں کی درخواست سے یہ پوچھنا تھا کہ وظیفہ آنکھ کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ اس سے کون سا وظیفہ ہوگا، کیونکہ یہ دوائی وغیرہ بھی استعمال کی لیکن یہ بائیں آنکھ میں تھوڑا سا پرابلم آ رہی ہے، اس کے متعلق وظیفہ چاہیے تھا. بائیں آنکھ میں بیماری ہے، آپ کا سوال جو مجھے سمجھ آ سکے اس کے حوالے سے وظیفہ چاہیے. یار ایک آیت ہے نا، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. یہ آیت آپ 11 ہر نماز کے بعد نا 11 مرتبہ پڑھ کے نا یوں اپنے پوروں پہ لگا کے نا دم کر کے آنکھوں پہ لگایا کریں. انشاءاللہ نور آنکھوں کا بڑھے گا، بینائی بڑھے گی، جو بھی مسئلے مسائل ہیں نا آنکھوں کے اللہ کریم کرم فرمائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بالکل صحیح ہو جائے یہ گا. تو بہت ہی خاص وظیفہ آپ کو بتا دیا. ساتھ ساتھ میں ایک ناقص عمل ہوں اور ناقص رائے بھی ہوں. قرآن کو دیکھا کریں. میری اپنی خواہش یہ ہے کہ چیزیں پازیٹیو دیکھیں گے تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. ایک اور ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میری کون بہن ہے اور کہاں سے؟ شہمیدہ ہوں لاہور سے. میں نے پہلے بھی کال کی تھی. جی تو مفتی صاحب سے مولانا صاحب سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ میرے چہرے پہ دانے بہت نکلتے تھے. جی تو انہوں نے سورہ والتین، میرا نام شہمیدہ ہے جی اور ایسے، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو وہ پڑھا ہے، کافی فرق پڑ گیا ماشاءاللہ، بلکہ بہت زیادہ پڑ گیا. یہ 7-8 سال سے تھی یہ تکلیف. ماشاءاللہ. اور دوسرا سوال اس دن بھی کرنا تھا، نہیں کیا لیکن اب ہے. وہ جو فطرانہ ہوتا ہے نا اس کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ آپ کا دوسرا سوال دوبارہ سے دہرائیے گا. فطرانہ کا سوال ہے. فقہی سوال ہے، ٹھیک ہے. میری پیاری سی بہن، اس سوال کا جواب ہم آپ کو حکمت رمضان میں دیں گے. وہاں پہ فقہی اور شرعی سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس کی الگ الگ نوعیت ہے، الگ الگ ترتیبات ہیں انشاءاللہ. مجھے خوشی ہے جو آپ نے پہلی چیز مینشن کی، وہ جو وظیفہ آپ نے بتایا تھا اس کا اثر ہوا. ایک بار چاہتا ہوں کہ اس وظیفے کو دہرا دیں جو لوگ سن رہے ہیں. جن بچے بچیوں کے چہروں پر کسی بھی قسم کے دانے، پمپلز یا پگمنٹس یا وہ کسی قسم کے وہ آ جائیں نا، داغ دھبے وغیرہ لگ جائیں، جیسے خواتین کو جائیاں پڑ جاتی ہیں، تو اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ عرق گلاب لے لیں، اس کے اوپر 111 مرتبہ سورہ والتین کی 5ویں آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ پڑھ کے، جس کے اول اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے. یہ پھونک مار دے، دم کر دیں. اچھا بعض بچوں کو جو ہے نا وہ یہ عرق گلاب نہیں سوٹ کرتا، تو وہ سادے پانی پہ بھی یہ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ پانی یا وہ عرق گلاب چہرے پہ 3 سے 5 مرتبہ اسپرے کریں اور پونچھنا نہیں ہے اس کو، بس اپنے چہرے پہ پڑا رہنے دیں. وہ آٹومیٹیکلی خود ہی بہہ کے خشک ہو جائے. بس نہ چہرے کو پونچھنا ہے، نہ کوئی ٹیشو لگانا ہے، نہ کوئی تولیہ لگانا ہے، نہ ہاتھ لگانا ہے. بس وہ اسپرے کر کے آپ چھوڑ دیں. اللہ کریم کرم فرمائے گا انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی خالد بات کر رہا ہوں جی، راولپنڈی سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا سوال پوچھیں گے؟ تو مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ مجھے شوگر ہے 15 سال سے، اور جسم میں کافی کمزوری ہو گئی ہے، درد رہتا ہے ہر وقت، اور ٹانگوں کے نچلے ایسا بالکل سن ہو گیا ہے اور دانے بھی نکلے ہوئے ہیں. تو اس سلسلے میں کوئی وظیفہ. ٹھیک، آپ کا سوال سن لیا گیا ہے. اس حوالے سے میں یہ جو پینکریاس جب نہیں کام کرتا نا، جسے ہم لبلبا کہتے ہیں، یہ ہمارے بالکل یہ جگر کے نیچے ہوتا ہے، تو یہ اس وقت جو ہے نا پھر ہماری انسولین بننا کم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں. تو آپ اس کے لیے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 80، یہ آپ 121 دفعہ پڑھیں. 121 دفعہ پڑھ کے پانی پر دم کریں. وہ پانی آپ پیتے رہیں پابندی کے ساتھ. یہ پانی 11 دن تک آپ پئیں. پھر آپ اچھا اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنی شوگر ٹیسٹ کر لیں، اور یہ 11 دن تک پی لینے کے بعد پھر اپنی شوگر ٹیسٹ کریں. پھر ضرور مجھ سے رابطہ کر کے بتائیے کہ کیا ہوا، کتنا فرق پڑا، کمی ہوئی، خدا نخواستہ زیادتی ہوئی، یا کچھ نہیں فرق پڑا. انشاءاللہ پھر میں آپ کو مزید اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے، وظائف آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں. میرے پاس جو سوالات آتے ہیں ان میں سے ایک سوال مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے. بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارے گھر میں آسیب ہیں، کچھ ایسی مخلوقات نظر آ رہی ہیں
جنہوں نے جینا مشکل کر رکھا ہے، ان مخلوقات سے یعنی حفظ و امان کے لیے کیا ورد، کیا وظیفہ ہو؟ دیکھیں آیت الکرسی سے زیادہ حفاظت کرنے والی میں نہیں سمجھتا کوئی اور آیت ہوگی جو نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم ارشاد فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک نامہ مبارکہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خط مبارک جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے شہنشاہ جنات کو لکھا تھا، اچھا، کہ جب کچھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جنات ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ایک خط مبارک لکھا اپنے نام دست مبارک سے، اور وہ شہنشاہ جنات کے نام پر لکھا، اور وہ خط مبارک آج تک چلا آ رہا ہے۔ وہ آپ کو کئی کتابوں میں مل جائے گا، کہیں آپ بازاروں میں جائیں وہاں بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس کو تحدیدی نامہ کہتے ہیں، تحدیدی نامہ۔ نہیں آپ کے پاس نہیں ملتا، مجھے واٹس ایپ کریں، میں آپ کو اس کی پکچر واٹس ایپ کر دوں گا، آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیں، اپنے گھر کے ہر کمرے کے دروازے کے اوپر لگا دیں کہ جس کے نیچے سے لوگ گزرتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ گھر کے مین گیٹ پہ بھی لگا دیں، دکان پہ بھی لگا دیں، مکان میں بھی لگا دیں، تو انشاءاللہ الذی جیسے ہی وہ نام مبارکہ سرکار علیہ السلام کا آتا ہے گھر پہ، اس کی برکتوں سے شریر شرارتی جنات مخلوقات سب انشاءاللہ سائڈ ہو جائیں۔ انشاءاللہ۔ ایک ہمارے پاس کالر بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، محمد خالد بابری ہے جی۔ ماشاءاللہ، آپ سے درخواست یہ رہے گی کہ ٹی وی کا میں والیوم لاہور بند سے کر بات دیجیے۔ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں میں سب سے پہلے تو میں جناب محترم عزت مآب مفتی صاحب کا مشکور ہوں، اور آپ کے چینل کی تواسط سے آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور یہ میں تقریباً روز سنتا ہوں، اور یہ میرا ایک سوال بھی ہے اور تھوڑا سا سر لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ مختصر ہوگا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جب بیٹی دی تو میرے والد محترم نے کہا جی مجھے خواب آئی ہے کہ اس کا نام مہمونہ رکھا جائے جی، تو میرے والد نے، میں نے کہا جی جیسے آپ کہتے ہیں، میں نے ان کا نام مہمونہ رکھ دیا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی صفات اس میں دی کہ وہ بچپن سے ہی وہ پردے کی بند تھی، تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اس نے بایا لینا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی ایسی اس نام کی توسط سے کافی اس کے اندر ایسی چیزیں صفات ظاہر ہوئیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نام رکھا گیا، میں نے وہ میرے والد نے جو نام رکھا ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ اس کو 4 سال ہو گئے ہیں اس کی شادی کو ہوئے، ابھی تک وہ صاحب اولاد نہیں ہے۔ لیکن 2-4 روز پہلے مفتی صاحب نے جو بتایا کہ افریقہ میں ایسا کیس ہوا، امریکہ میں ہوا کہ اولاد نہ ہونے کے اوپر یہ بڑے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ان کے لیے، تو میں یہ جناب محترم عزت مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے معاشرہ جہالیت میں جا رہا ہے، یا کہ وہ آگے کوئی ایسا وقت آئے گا جس میں وہ یہ سمجھے کہ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ سمجھے، لیکن نہیں، کوئی سمجھ نہیں پا رہا، گھر کے اندر نہ چاہتی ہیں لڑائی جھگڑے جو ہیں، یہ قومی سطح پر بھی ایسا کوئی ہمارے اسلامی ملک کے اندر بھی ہونا چاہیے، تاکہ ان کے لیے جو ہماری بیٹیاں بچیاں ہیں ان کو جو اگر اولاد نہیں ہو رہی، ان کا علاج بھی ہو رہے ہیں اور وہ سمجھ بھی نہیں پا رہے، انہیں اس چیز کی پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ ہے، پھر بھی تشدد اور یہ مار کٹائیاں اور اس کے بعد گالی گلوچ کر کے گھر سے نکالنا، یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے۔ یہ مفتی صاحب کو میں یہ وجہ فرمایا، آپ نے وجہ فرمایا، آپ کی بات دراصل معاشرے میں موجود اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس پہ گفتگو ہونا بہت ضروری ہے۔ مفتی صاحب، چند دن پہلے میں نے شاید 1-2 دن پہلے ہی یہ بات عرض کی تھی کہ جو افراد اپنے آپ کو بڑا تمنگر اور بڑا مرد کہتے ہیں سو کالڈ اور مارتے ہیں اپنی بیویوں کو، اچھا اس کے اوپر بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ جی بیٹی، میرے پاس ایسے کیسز ہیں، بیٹی ہوئی ہے جی پہلی طلاق دے دی، بیٹی پیدا کر دی تو نے، اس کے اختیار میں۔ اچھا دوسری بات یہ کہ جو اولاد نہیں ہو رہی تو بھائی آپ میڈیکل چیک اپ کرواؤ، علاج کرواؤ، اللہ کے کلام سے علاج کرو، صحیح ہے، سب چیزیں موجود ہیں۔ جو لوگ یہ نہیں کرتے وہ لوگ بہت بڑے کم نصیب بد نصیب لوگ ہیں کہ جو اپنے لائف پارٹنر، میں نے آپ کو عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اپنی خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ایسا ہی ہے، اللہ سے ڈرو کہ یہ تمہاری رعایا ہیں، تم سے اپنی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہاری یہ رعیت ہے، تم اس کے حکمران نہیں تھے، ان کے مینیجر تھے، ایسا ہی ہے، تم ان کے نگران تھے، تم ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے تھے، ان میں ہم نے تمہاری راحت رکھی تھی اور تم ان کے جو ہے نا کفیل تھے، کیا ہو گیا کہ تم ان کو مارنے پیٹنے لگ حدیث گئے۔ شریف میں تو یہاں تک بات آ گئی ہے کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، تو کتنی ضروری ہے بات ہے کہ ہمارے پاس کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے اور کیا سوال پوچھیں گے مفتی صاحب سے؟ سر میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، شکیل احمد۔ اچھا جی،
سر میں اپنے میدے کے حوالے سے معلوم کرنا چاہ رہا تھا. میں نے ہیپاٹائٹس کے انجیکشن لگائے ہیں تقریباً آج سے 7-8 سال پہلے. صحیح. سر اس کے بعد میرا معدہ ٹھیک نہیں رہتا سر. میں جو بھی چیز کھاتا ہوں, کھانا کھاؤں, چاول وغیرہ کسی قسم کا بھی کوئی بھی کھانا کھاؤں تو میں الٹی کر دیتا ہوں. اور ہیپاٹائٹس سی بھی مجھے ختم نہیں ہوا. میرے چھوٹے ٹیسٹ میں ابھی بھی ہیپاٹائٹس سی ہے. ٹھیک. تو میرے معدے کے سر بہت پرابلم ہے سر, اور اس نے بہت تنگ کیا ہوا سر معدے کے حوالے سے. اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے. مفتی صاحب کیا وظیفہ ہوگا؟ یہ وظیفہ بھی دیتے ہیں. اس سے پہلے آپ نا اس کا علاج کریں, اور اس کا علاج بہت آسان ہے. آپ نے وہ کالا دانہ جس کو بولتے ہیں کلونجی یا کلونجی جسے کہتے ہیں, آپ اس کو استعمال کریں. اور اسے آپ صبح کے وقت آدھا چمچ تھوڑے سے کالے نمک کے ساتھ, یعنی آدھا چمچ کلونجی اور پاؤ چمچ یا اس سے بھی کم آپ کالا نمک اس میں ڈالیں اور اس کو اپنے منہ میں لیں, اور اس کے بعد چاہیں تو پانی تھوڑا سا پی لیں تاکہ وہ سارا اتر جائے. اس کے 2 گھنٹے تک آپ نے پھر کچھ کھانا نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ آپ عمل کریں انشاءاللہ العزیز. اس سے آپ کے ہاضمے کی, آپ کے معدے کی اصلاح ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ عز و جل کا جس قدر ہو سکے ذکر کثرت کے ساتھ کریں. خاص الخاص استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ 313 مرتبہ ڈیلی پڑھا کریں. اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ آپ جب یہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو جب اس کی برکات حاصل ہوں گی آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ. خدا نہ خدا کوئی پرابلم پھر بھی ایگزسٹ کرتا ہے, نمبر میرا چل رہا ہے, رابطہ کیجئے انشاءاللہ. ٹھیک, ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ, کہاں سے؟ میں لاہور سے مسز حمید بول رہی ہوں. ٹھیک. اور مفتی صاحب سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ میرے بیٹے اور بہو کی ہدایت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں, کیونکہ وہ بہت ہی پریشانی میں ہیں. بہو کی ہدایت اللہ تعالیٰ دے اور بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان کے رکھے. اور میرے گھر کے باہر درخت ہیں اور ان کے تعویذ ٹنگے ہوئے نکلے ہیں کچھ عرصہ پہلے, کوئی 1 سال پہلے. اور بس اللہ تعالیٰ مجھے انسانوں شیطانوں کی شر سے اپنی پناہ میں رکھے. تو مہربانی سے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے یہ پریشانی گھر سے دور ہو جائے. ٹھیک, آپ کا سوال سن لیجیے. دیکھیں, جب کبھی کوئی تعویذات وغیرہ آپ کو نظر آئیں, گھر سے نکلے, باہر درختوں پہ ٹنگے ہوئے نظر آئیں, اس کو ٹھنڈا کرنے کا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں سب کے لیے. جو بھی آپ کو اس قسم کی چیز نظر آئے جو آپ کو لگے کہ تعویذ ہے, نمبر 1 اسے کبھی کھولنے کی کوشش نہیں کرنا. اچھا, کھولنا نہیں ہے اس کو؟ نہیں. ایک تھیلی لیں پلاسٹک کی, اس کے اندر دودھ ڈالیں, بھریں, اتنا دودھ ہو کہ وہ جو بھی تعویذ یا جو بھی چیز نکلی ہے, کہیں سے لیمو لٹکے ہوئے ملتے ہیں اس کے اندر کانٹے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں, یہ جو بھی چیزیں ملیں آپ اتنا دودھ لے لیں کسی تھیلی یا برتن میں اور وہ چیز اس میں ڈال دیں, چاہے وہ تعویذ ہو چاہے کچھ بھی ہو. ہڈیوں پہ بھی بعض دفعہ جو ہے نا الٹا سیدھا لکھ کر کے جو ہے نا ڈال دیتے ہیں لوگ, اس سے بھی گھروں میں بڑی مصیبت برپا ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں آپ تھیلی میں ڈال کے پھر اس تھیلی کو اوپر سے باندھ دیں, اس کو باندھ کے یعنی اس کے اندر وہ دودھ کے اندر وہ چیز ڈوبی ہوئی ہو اس کو لے جا کر کے یا تو کسی ایسی جگہ پر میدان میں گڑھا کھود کے, بہت گہرا گڑھا کھودیں 2-3-4 فٹ کا, اور اس کے اندر ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال دیں. یا اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں, آپ کے لاہور میں, تو آپ راوی نہر میں ڈال دیں, نہیں تو یہ کہ سمندر میں ڈال کے, کراچی میں رہنے والے سمندر میں ڈال دیں. جہاں سمندر اور دریا نہ ہو وہ گڑھے میں اس کو دبا دیں, کہ اس سے یہ ہے کہ اس کے مضر اثرات آپ کے اوپر انشاءاللہ اثر نہیں کریں گے. دوسری بات یہ آپ کریں کیا, تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس معوذتین جنہیں کہتے ہیں, یہ آپ یہ دونوں صورتیں 11 مرتبہ پڑھیں. ساتھ میں 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بیٹے اور بہو کو پلاتی رہیں, سب گھر والے پئیں, انشاءاللہ الذی سے حفاظت ہو جائے گی اور جو کیا ہوا ہے وہ کٹ جائے گا انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی زہیر تنویر رانا بات کر رہا ہوں لاہور سے. اچھا, خیر مقدم ہے. آپ کا کیا سوال پوچھیں گے برادر عزیز؟ جی میں اپنے جاب کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک, جاب کے حوالے سے وظائف نہیں مل رہی, 5-6 سال ہو گیا. صحیح صحیح, ٹھیک, اللہ بہتری فرمائے. جاب ٹیسٹ وظیفہ بھی بتا دیں گے, جاب ٹیسٹ پیپر پاس ہو جائے. آپ نے طے کر لیا کہ آپ نے نوکری ہی کرنی ہے؟ جی جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وسیع, اور کس فیلڈ میں آپ نوکری تلاش کر رہے ہیں یہ بھی بتا دیں. میں نے اچھا ٹھیک ہے, نوکری کے حوالے کیا کہہ رہے ہیں؟
लाइन ड्रॉप हो चलें। गई जी। अच्छा, अब देखें, आपको नौकरी चाहिए यानी कि आपको रिस्क चाहिए। रिस्क के लिए बहुत प्यारी आयत है, सूरह शूरा 25वां पारा 19वीं आयत, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। 111 मरतबा फ़जर के बाद, इसके शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद पाक। उसके बाद दुआ मांगें, ए अल्लाह मुझे आसान रिज़्क़ हलाल वाफिर मकदार में अता फरमा। सूरज निकल जाए 2 रकात नफिल इशराक पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह जो इशराक का आदी होगा वो इंशाअल्लाह कभी भूख और तंग रिज़्क़ की तंगी का शिकार नहीं होगा इंशाल्लाह। ये जो वज़ाइफ आपको बताए जा रहे हैं बहुत ख़ास और तजर्बे करने के बाद आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, तो इनका विर्द जारी रखें। मज़ीद मैं एक चीज़ हमेशा जो मेरे फ़हम के मुताबिक होता है, कुरान हकीम फुरक़ान मजीद की तिलावत करते रहें, सूरह कहफ़ की तिलावत भी करते रहें, इंशाल्लाह कभी आपके घर में फ़ाक़ा नहीं होगा। बहरहाल रिज़्क़ के हवाले से जो वजीफ़े आपके सामने तादाद के साथ बताए गए उसको दोहराते रहें। हमारे पास कॉल्स का सिलसिला बना रहेगा। मैं एक सवाल जो मेरे पास मैसेज के ज़रिए पहुँचा है, गो कि थोड़ा सा ऐसा सवाल है कि मुश्किल है पूछना। बहरहाल पूछा गया जनाब, अपने अखलाक को कैसे बेहतर बनाऊं? उस शख्स को ये एहसास है। कितनी ज़बरदस्त बात आज है। मेरे दिल में था कि यार सब लोग खूबसूरती की तो बात कर रहे हैं, खूबसीरती की कोई बात नहीं कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम पे कुर्बान जाऊं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी दुआ इरशाद फरमाई, फरमाया आईने को जब भी तुम देखा करो तो ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा हसनता खल्की, ए अल्लाह तूने मुझे खूबसूरत तख्लीक फरमाया, मेरे अखलाक से हसन खुलुकी, ए अल्लाह मेरे अखलाक भी खूबसूरत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहुम्मा हसनता खल्की फहसिन खुलुकी। 7 मरतबा पढ़ के फूंक मारे अपने चेहरे पे और सॉरी हाथों पे हथेलियों पे अपने चेहरे पे फेर लिया करें, दुआ मांगा करें। ये खुद ब खुद दुआ है कि अल्लाह मेरे जैसे खूबसूरत बनाया खूबसूरत बना दे। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी गुफ्तगू रही। बस यही हमारा हासिल कलाम है कि जैसे आपकी सूरत हसीन है वैसे आपकी सीरत भी अगर हसीन हो जाए, अखलाक को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और बहुत अच्छा लगा जो आपने ये वजीफ़ा तलब किया अखलाक के हवाले से। हुस्न और हुस्न अखलाक दोनों बहुत ख़ास चीज़ें, खुदा आपको दोनों से नवाजे। वज़ाइफ़ रमज़ान में अब तक के लिए इतना ही। मैं मुफ्ती शरियार दाऊद साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी तर्जुमानी करते हुए। अब जो हिकमत रमज़ान की तरफ हम बढ़ेंगे, हमारे पास मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब भी होंगे और अल्लामा कमर अब्बास नकवी साहब भी होंगे। बहुत ख़ास मौजू है, एक छोटा सा वफ़ा ले रहे हैं।